وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاتر آیت نمبر 3. آج کا موضوع: کیا ہم 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں مصروف ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. اللہ انسانوں کے لیے اپنے خزانہ رحمت سے جو کچھ کھول دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جو روک لے تو اس کے بعد کوئی اسے چھوڑنے والا نہیں، اور وہی غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے. سامعین کرام، سورہ فاتر آیت نمبر 3 لفظی ترجمہ: یا ایہا الناس، اے لوگو، اذکرو، یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو اس نے تم پہ کی ہے. حل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی خالق اللہ کے سوا ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے. لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، لیکن وہی. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں الٹے پھرے جاتے ہو. سامعین کرام، سورہ فاتر اور مضامین جو ہیں آپ کو میں نے بتایا توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین ہیں، لیکن تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ. آج کی جو آیت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں لوگوں کو براہ راست مخاطب کر کے یا ایہا الناس، اے لوگوں. اب وہ لوگوں میں بھی آتا ہوں، آپ بھی آتے ہیں. اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال تو کر رہے ہیں، لیکن نہ تو اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور نہ اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں، ہر نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یہ قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ تم پہ جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور سامعین کرام، یہ تو یعنی اس بات سے انکار ممکن نہیں ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہم لوگ ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمت تو اس کا احاطہ تم نہیں کر سکتے، اس کو گن نہیں سکتے. ان الانسان لظلوم کفار. بار تو بات یہ ہے کہ نعمت الہیہ، اب دیکھیں نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور نعمت کا شکر کیا ہے؟ اس کا صحیح استعمال. نعمت کو بیجا استعمال کرنے سے، غلط استعمال کرنے سے
وہ نعمت ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بات اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا سامعین کرام کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، پھر اس کائنات کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا ہے، اور انسان کے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں تمام انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اور یہ کائنات جو ہے مسخر ہے انسان کے فائدے کے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، کیا کہ یہ مجھے منزل بنا کے میرے راستے پر چل کے میری طرف آ جائے۔ پیغمبر تمام جو آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں کہ اللہ کو منزل بنا کے اس کے راستے پر چلو، اور اس کا راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے انسان کو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو دیکھیں میں نے گزشتہ سبق میں بھی یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو رحمت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹے، یہ نہیں کہ ایسی زندگی گزارے جس سے یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق بن جائے، اس لیے نہیں پیدا کیا ہرگز۔ ہماری تو کوشش یہ ہے ہر دم، ہر آن اور ہر دم یہ ہماری جستجو ہے، یہ کوشش ہے، یعنی شعوری یا غیر شعوری طور پہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے میں مصروف ہیں، ایسے اعمال کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہمارا مقصود ہی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری منزل ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے سامعین اکرام یہ جملہ نوٹ کر لیں کہ اللہ اگر منزل نہ ہو تو پھر اس کی رضاؤں کی آپ کو پرواہ نہیں ہوگی، یا اس کی ہدایت کی آپ کو پرواہ نہیں ہوگی کہ اس کی ہدایات کیا ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کی بھی آپ چندہ پرواہ نہیں کریں گے۔ لیکن یہ طرز عمل جو ہے یہ ہلاکت خیز ہے، نقصان دہ ہے، انسان کے لیے خود نقصان دہ ہے سامنے کرام۔ تو اب یہ ہے نا کہ اس کا انجام جو ہے نقصان دہ ہے، تو اللہ تعالیٰ جو آیت میں نے پڑھی ہے ابھی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ، اس میں یہی مضمون ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہا ہے کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو یاد کرو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتیں یاد کرو۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی خالق اللہ کے ماں سوا ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں وہ رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے۔ کیا مطلب؟ سامعین اکرام تمام نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، یعنی خالق بھی، حل من خالق غیر اللہ۔ اول تو یہ بات طے ہو جانی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ خالق جو ہے وہ ایک ذات ہے، کون؟ اللہ۔ اب پھر تمام نعمتیں جو زمین اور آسمان سے وہ زمین سے دے رہا ہے یا آسمان سے نازل کر رہا ہے، یہ تمام نعمتوں کو دینے والا جو ہے وہ ایک ذات ہے، کون؟ اللہ۔ تو اب بات یہ ہے، دیکھیں یہ مضمون مطلب یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، یہ سوچیں کہ ساری نعمتیں، ہمارا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور ساری نعمتوں کو ہم تک بہم پہنچانے کا سبب بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ کائنات پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہمارے لیے اس زندگی میں، اس پلینٹ میں زندہ رہنے کے اسباب پیدا کر دیے۔ دیکھیں ابھی تک کسی بھی سیارے میں پانی کا پتہ نہیں چلا ہے، زندگی کے آثار نہیں معلوم ہوئے اب تک کی جو وہ ہے تحقیقات ہیں، 2018 کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو جب پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ ہمارے رہنے کی، یہ زمین جو ہے ہمارے رہنے کے قابل بنائی ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، یہ ایک بچھونا ہے جہاں چاہے مرضی زمین میں ہم اپنا گھر بنا سکتے ہیں، اور پانی جو ہے وافر مقدار میں ہے۔ پھر پانی کا ایک چین ہے، ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے بارش برسانے کا، یعنی یہ رزق جو ہے یہ آسمان سے اگر قحط سالی ہو جائے، بارش نہ برسے
تو ہم اسے پھر قحط سالی کہتے ہیں۔ تو زمین سے تمام نعمتیں ہمیں مہیا کرنے والا، میں آپ کو تھوڑا سا مطلب ضرور یہ کہوں گا کیونکہ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں نعمتوں کا احساس تو کریں۔ سبزی کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، کتنی سبزیاں آپ کے لیے ہیں، پھلوں کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، کتنے پھل ہیں، خشک میوے دیکھ لیں، اس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے، تر میوے، خشک میوے، اور یہ سبزیاں اور یہ فروٹ اور یہ اجناس، یہ کس نے پیدا کیے اور کس چیز سے پیدا کیے؟ مٹی سے۔ آپ زمانے بھر کے علوم مجتمع کر کے ایک مٹی سے ایک انگور کا دانہ تو پیدا کر کے دکھائیں، یا کھجور کی ایک گٹھلی بنا دیں، یا درخت کا ایک تنکا بنا دیں، مٹی سے تنکا اوریجنل حالت میں نہیں کر سکتے آپ۔ اب یہ ہے نا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں یہی ہماری توجہ دلا رہا ہے، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ اب یہاں مطلق نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میں نے آپ کو کہا بے شمار، بے حد و حساب ہیں، شمار سے باہر ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ دیکھیں پھر نعمت اگر کوئی کرے تو پھر اس کا شکریہ بھی بنتا ہے، عام مطلب ذہنیت کے حساب سے۔ ایک آدمی ہے، آپ محتاج ہیں، مثال کے طور پہ کوئی محتاج ہے، ایک غنی آدمی صبح ناشتہ، دوپہر کو کھانا، شام کو کھانا، پھر خرچہ پانی، نقد پیسے، سب کچھ وہ دے رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ 1 مہینے بھی دے دے تو کیا اس جس پہ وہ یہ نعمت، جس کو وہ نعمتیں دے رہا ہے، تو کیا اس کو یہ نہیں احساس ہوگا کہ یار مجھے تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے؟ یہ احساس نہیں ہوگا، یا اس نعمت کنندہ کا احساس نہیں ہوگا؟ یہ مطلب تھوڑا سا آپ یاد کریں، ایک آدمی محتاج ہے، دوبارہ میں کروں، محتاج ہے، خرچہ پانی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، خرچہ نہیں ہے، راشن نہیں ہے، راشن کی ذمہ داری بھی لے لی، پیسے بھی دے رہا ہے۔ اب کیا اس آدمی کو، یعنی جس پہ یہ نعمتیں ہو رہی ہیں، کیا اس کو شکریہ ادا کرنا نہیں بنتا؟ پھر نعمت کا صحیح استعمال نہیں کرنا پڑتا؟ مثال کے طور پہ کھانا آیا، آپ نے اسے لات مار دی، ایسا تو آپ نہیں کر سکتے، آپ کو استعمال بھی کریں گے اور پھر اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ اور نعمت کا بجائے استعمال، یعنی جو کھانا پینا آپ کو دے رہا ہے وہ آپ استعمال کریں، جو پیسے دے رہا ہے اس سے اپنی جائز ضروریات پوری کریں، ناجائز میں نہ لگائیں پیسہ۔ یہی ہے نا نعمت کا، یعنی صحیح استعمال، اس کو بجا آپ استعمال کریں۔ تو اسی طرح اللہ تعالی ہمارا منعم ہے۔ اور حل من یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ دوسرا جو جملہ ہے، حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا کوئی اور پیدا کرنے والا ہے اللہ کے سوا جو تمہیں رزق دے آسمان سے اور زمین سے؟ ظاہر ہے کہ ایسی بات تو نہیں ہے، نہ کوئی دوسرا خالق ہے نہ کوئی دوسرا رازق ہے۔ جب رازق اور خالق ایک ہی ذات ہے اور وہ تمام ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، مصیبت میں ہماری فریاد رسی وہی کرتا ہے، تو اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا عقلاً بنتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ اس منعم کو دیکھیں، آپ احساس کریں اس ذات کا جو یہ نعمتیں دے رہا ہے، اس کو بھلائیں نہیں۔ دیکھیں نعمت کے میں نے شکر کے 3 درجے ہیں، میں نے آپ کو بتائے۔ نعمت، منعم، نعمت کا احساس، منعم کا احساس، کہ آپ منعم کو پہچانیں کہ کون کر رہا ہے یہ۔ اور ایسی ہی سامعین کرام اگر میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں تو اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی بے شمار نعمتیں ہیں۔ دیکھیں نوالا آپ منہ سے اتار لیتے ہیں، گلے سے جب اتر جاتا ہے پھر نوالے پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم ہمارا ایسا بنا دیا ہے کہ وہ اس نوالے سے خون کو الگ کر رہا ہے، اس نوالے سے
یعنی جو بھی تفصیلات ہیں، میں ڈاکٹر یا حکیم تو نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ تمام ضروریات جسم کی وہ پوری کر کے اس نوالے کو باقی اجزاء کو، پانی کو پیشاب کی صورت میں اور زائد پانی کو، فضول پانی کو پیشاب کی صورت میں، اور جو باقی چیزیں ہیں وہ یعنی فاسد مادہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے. اور یہ ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. آپ دیکھیں کتنی بڑی اس سسٹم میں کوئی خرابی آ جائے تو کتنی بڑی انڈسٹری ہے ڈاکٹرز کی یا اس کے علوم کی. تو یہ سارا سسٹم اب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یعنی کھانے کو آپ کو کون کھانا دے کون رہا ہے، اس کو ہضم کرنے کا نظام کس نے بنایا ہے، یہ مشینری کس نے بنائی ہوئی. کبھی آپ ایسا کر سکتے ہیں یہ تمام سائنس کو یکجا کر کے یعنی ایک پلیٹ کھانے سے آپ خون بھی بنا دیں، دیگر جو اجزاء ہیں جو میں نے اپنا مجبوری ظاہر کر دی ہے کہ میں نہیں جانتا کہ کیا کیا باتیں ہیں، اور پھر اس سے یعنی ہر ایک اجزاء جو ہے آپ ایک ایسی مشین بنا لیں کہ جس سے ایک پلیٹ بریانی سے یا قورمے سے خون بھی بنے، طاقت بھی پہنچے، دیگر اجزاء جو ہے اور فاضل اجزاء جو ہے وہ آپ اسی طرح پیشاب کی صورت میں یا بڑے پیشاب کی صورت میں آپ اس سے علیحدہ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں. دیکھیے سوچنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہر ایک سسٹم اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. آپ کو پانی نہ ملے پیاسے مر جائیں، کھانا نہ ملے بھوکے مر جائیں. یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جن کو استعمال کر کے ہم زندگی کی بقا کو قائم رکھتے ہیں اپنی. کسی کی 60 سال عمر ہوتی ہے، 80 سال 85 سال. یہ دیکھیں اتنے سال تک یہ مشینری جو ہے، خاص طور پہ میں تذکرہ کروں گا دل کی دھڑکن کا. دل کی چلیں ٹھیک ہے آرام، آپ کا جسم باقی آرام کر لیتا ہے لیکن دل تو دھڑکتا رہتا ہے. اب وہ ایک ایسی مشین ہے جو بغیر پیٹرول کے چل رہی ہے اور آپ کو پمپنگ ہو رہی ہے اور آپ کا خون صاف ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ایک لمبا مضمون ہے. تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات نوٹ کر لیں، ایک تو یہ بات یہ کہ یہ مضمون ہمارے لیے ہے، یہ آج کے مشرکوں کے لیے ہے، یہ آج کے ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس نہیں کر پا رہے. اور یقیناً سامعین کرام میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آج وہ معاشرہ ہے جس کو احساس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اپنے منعم کا احساس نہیں ہے، پھر نعمتوں کی ناشکری ہو رہی ہے، غلط بے جا استعمال ہو رہی ہے نا. آپ اپنے وقت کو بے جا استعمال کر رہے ہیں، آپ اپنے بولنے کی قوت کو صحیح استعمال نہیں کر رہے، آپ تمام جو آپ کی جو قوتیں ہیں ان کو آپ بے جا استعمال کر رہے ہیں. اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. اور منعم کو ہم بھلا کے باطل معبودوں کو باطل معبود بنا لیے ہم. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، باطل معبود بنا لیے. تو جناب بات یہ ہے کہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی دوسرا معبود نہیں ہے جس کا آپ کہنا مانیں یا جس کی مرضی کے مطابق آپ زندگی گزاریں. دیکھیں الہ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اطاعت، کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. معبود کا ترجمہ عام طور پہ آپ کرتے ہیں نا، بالکل بجا ترجمہ ہے. معبود جس کی آپ اطاعت کریں، کہنا مانیں. اب آپ دیکھ لیں حقیقت میں ہم کس کا کہنا مانتے ہیں؟ نفس اور شیطان اور معاشرہ. یعنی معاشرے کے رواج پر ہم چلتے ہیں. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، داڑھی منڈانا جو ہے ایک فیشن ہے، یا آپ پینٹ پتلون میں آپ ایک فخر محسوس کرتے ہیں. کسی بھی شادی کی تقریب میں جا کے آپ فخر محسوس کرتے ہیں کہ آپ اپنے پینٹ اور پتلون میں جو ہے وہ پہننا پسند کرتے ہیں. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. تو یہ ساری لباس کی جو آپ کی یعنی خواہشات ہیں، وہ یہ تمام مطلب اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو زندگی گزارتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ترجیح نہیں دیتے.
یا اللہ تعالیٰ کی رضا کو معلوم نہیں کرتے؟ میاں ہیں بیوی ہیں، دونوں ایک دوسرے سے اپنی خواہشات کی بنا سلوک کر رہے ہیں، اپنی خواہشات شرعی طریقے سے میاں نہ بیوی، یعنی شرعی وجوہات کی بنا نہ میاں جو ہے بیوی سے ناراض ہوتا ہے، یا بیوی جو ہے میاں سے یعنی ناراض ہوتی ہے شرعی وجوہات کی بنا۔ ہاں، بلکہ شوہر تو چاہتا ہے کہ میری عورت جو ہے غیر شرعی لباس پہنے، تنگ و جس لباس پہنے، تاکہ اس میں فیشن کے مطابق لباس پہنے۔ ہر شوہر تقریباً یہ چاہتا ہے کہ روشن خیال ہو میری بیوی اور میری مرضی کے تابع ہو۔ پھر عورت بھی اپنی یعنی اللہ کی رضاؤں کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی سے شوہر کے ساتھ سلوک کرتی ہے، بلکہ کپڑے اور رہنا، بولنا، چلنا پھرنا، یہ سب کچھ اس کی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ ایک میں بالکل واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا تو کوئی دوسرا معبود ہے نہیں۔ دیکھیں یہ جملہ جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ لا الہ الا ہو کا ہم یا لا الہ الا اللہ کا جب ہم یعنی کہتے ہیں تو اس کا وہ مفہوم نہیں لیتے جو کہ لینا چاہیے۔ دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں اور یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے آپ کے ذہن میں۔ پھر دوسری جو سچی بات ہے اور جو حقیقی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو جس مقصد کے لیے اس نے پیدا کیا ہے، یعنی اپنے لیے اللہ تک پہنچنا جو ہے، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے کہ تم نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، میں تمہیں بتاؤں گا، ہدایت میں تمہیں دوں گا۔ اما یأتینکم منی ہدن، میری طرف سے تمہیں ہدایات آئیں گی، فمن تبع ہدایا، جس نے ان ہدایات کا اتباع کیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ ایک بات اچھے طریقے سے نوٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایک روایتی معاشرے میں رہ رہے ہیں، جہاں لوگ روایتی طور پہ مسلمان ہیں، سوچ سمجھ کے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ اور دوسری بات بھی یہ افسوس سے کہنا پڑتی ہے کہ ہم اپنی حقیقت سے غافل ہیں، اپنے آپ کو ہم نے بھلا دیا ہے، پھر نتیجتاً ہم اپنے اللہ کو بھی بھول گئے ہیں۔ دیکھیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے اللہ کو پہچان لے گا۔ آپ اپنے نفس کو ہی پہچان نہیں پا رہے کہ یہ میری حقیقت کیا ہے۔ آپ کا دھوکہ لگ گیا ہے، آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، اور ظاہری آپ کی منزل بن گیا ہے، ظاہری آپ کا مقصود ہے، محبوب ہے، معبود ہے اور مطلوب ہے۔ اور یہ ایک اور بات بھی نوٹ کر لیں صاحب کرام کہ جو آپ کا معبود ہوگا، مقصود کا معبود کا عربی کا مشہور جملہ ہے، جو تمہارا مقصد ہے وہی تمہارا معبود ہوگا، یعنی وہی تمہاری ترجیح ہوگی۔ زندگی کی جو ہم نے ترجیح جو بھی بنا لی ہے تو پھر وہی ہمارا مقصود ہے۔ اگر دنیا ہماری ترجیح بن گئی ہے تو پھر دنیا ہی ہمارا معبود ہے، نفسانی خواہشات ہمارا معبود بنیں گی، کیونکہ نفس تو ہمیں لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ہے، برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ اگر منزل نہ ہو، اللہ اگر ترجیح نہ ہو، اللہ اگر مقصد حیات نہ ہو تو وہ آپ کا معبود نہیں بن سکتا۔ یہ ایک جملہ نوٹ کر لیں، اس کی آپ بندگی کر نہیں سکتے اس کی۔ آج دیکھیں قرآن کی یعنی ہمیں اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے نظر میں، قرآن کو ہم نے محدود کر دیا ہے تلاوت قرآن تک، یہاں تک بعض اوقات قرآن کا درس ہوتا ہے اور آپ لوگ جو ہے تلاوت کرنے لگ جاتے ہیں اور سنی انسنی کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو درس ہم نے سنا ہوا ہے
اور یہ باتیں تو پرانے قصے ہیں، بس یہ دیکھیں گے اور دیکھا جائے گا، ابھی تو تلاوت کر لیں، ثواب ڈھیر سارا کما لیں۔ تو دیکھیں یہ ایک رویہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ یہ میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں تلاوت قرآن پہ یا ناظرہ پہ آپ کتنا زور دیتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے یا میں خود ناظرہ تلاوت کم از کم میں پڑھ لوں، اس کے بعد کچھ ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا ہمارے بچے تلاوت یہ ناظرہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ 2-4 دیگیں پکا کے اور بس دعائے خیر کر کے بس فارغ ہو جاتے ہیں کہ میرے بچے نے ناظرہ پڑھ لیا ہے، اور یہی حقیقت ہے سامنے اکرام۔ میں بھی اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، یقیناً آپ کو اپنی ذہنیت کا پتہ ہوگا۔ قرآن کی ہم قطعاً ضرورت محسوس نہیں کرتے بحیثیت ہدایت، اس سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تلاوت کرنے کے لیے تیار ہیں، ناظرہ سیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ تجوید بھی بعض لوگ جو ہے بہت زور دیتے ہیں، دینا بھی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، تلاوت بھی کرنی چاہیے، تجوید سے کرنی چاہیے، قرات بھی کرنی چاہیے، سننا بھی چاہیے، لیکن یہ تو بنیادی طور پہ کتاب ہدایت ہے سامنے کرام، یہ اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ بہرحال لا الہ الا ہو پہ میں بات کر رہا ہوں، اور دیکھیں یہ ساری آیت کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم خالص اس کی بندگی کرنے لگیں، خالص اس پہ تکیہ کرنے لگیں، خالص اس پہ اعتماد کرنے لگیں۔ یہاں آگے مضمون ہے کہاں تمہیں دھکے دیے جا رہے ہیں، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تمہیں کون دھکے دے رہے ہیں؟ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا اصولاً کہ تم اپنے منعم کا شکریہ ادا کرتے، جس نے اتنی بے شمار نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے اور تم اس سے مسلسل فائدہ اٹھائے جا رہے ہو۔ ابھی دیکھیں ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا نا، یہ ہوا میں جو آکسیجن ہے، تو آکسیجن تو زندگی ہے ہماری، لیکن کبھی ہم نے احساس کیا ہے کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے پورا اس کا ایک سسٹم بنا دیا ہے، آکسیجن کا فضا میں آکسیجن کی موجودگی کا اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے۔ آکسیجن نہ ہو تو پھر تو بڑا رولا پڑ جائے گا صاحب اکرام۔ تو بہرحال یہ نعمتیں ہیں، لیکن ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، نہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، نہ اس منعم کا خیال کرتے ہیں۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کوئی ہے پیدا کرنے والا اللہ کے سوا جو تمہیں رزق دیتا ہو آسمان سے اور زمین سے؟ خود ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، لا الہ۔ اب یہ الہ میں جو ہے، الہ جو ہے معبود ہے، الہ رب ہے، الہ مقصود ہے، الہ مطلوب ہے، الہ محبوب ہے، اور کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی مطلوب نہیں اللہ کے سوا، اور کوئی معبود نہیں۔ یہ لا الہ جو ہے یعنی یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے، یہ ایک حقیقت کا اقرار ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ بہرحال فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، دیکھنا یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا ہے، اللہ کو اپنا مقصود، محبوب، مطلوب اور معبود بنا لیا ہے؟ اگر نہیں تو پھر شروع کر دیجئے، سوچنا شروع کر دیجئے، عقل سے کام لیجئے اور اللہ کو اپنی منزل بنا لیجئے۔ ہدایت، قرآن کو اپنا راستہ اس میں تلاش کیجئے، قرآن سے ہدایت حاصل کیجئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر کے اپنی منزل تک پہنچ جائیے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، صاحب اکرام میرے ساتھ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون۔
ترجمہ سنا دیجئے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر کی ہے۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا کوئی اللہ کے سوا پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں رزق دیتا ہو آسمان سے اور زمین سے؟ یعنی نہیں، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود ما سوا اس کے، فانا تؤفکون، کہاں الٹے پھرے جاتے ہو، کون تمہیں دھکے دے رہا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. O people, remember God's blessings upon you. Is there a creator other than God who provides for you from the heaven and the earth? There is no God but He. So how are you misled? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔